السلام علیکم آل فرینڈز، علم و حکمت سے لبریز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جانیر احمد میڈیا کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد جو سائٹ پہ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی دبائیں۔ شکریہ۔ ہے عقیدہ اہل سنت۔ خود سوچے تو صحیح کہ سرکار کی عظمتیں کتنی ہیں اور ان عظمتوں کو سمجھنے والے اہل سنت و جماعت۔ یہ اللہ نے ہمیں خاصہ عطا فرمایا۔ تو کیا فرمایا کہ یہ شخص حاضر خدمت ہو اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور سے کلام کرے، بدستور نماز میں ہی رہے گا، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ ہمارے یہاں کوئی اشارہ کرے یا کسی طرح اگر کسی سے کلام کر لیتا ہے تو نماز کے ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن سرکار کی شان یہ نہیں، ٹھیک ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم یعنی کہ اعتقاد عظمت، یہ اہل سنت کا خاصہ ہے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، اہل اسلام اہل سنت کا خاصہ ہے کہ تعظیم یعنی کہ اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے۔ یعنی کہ سرکار کی تعظیم کرنا، یعظروہ و یوقروہ، سرکار کی تعظیم کرنا جزو ایمان اور رکن ایمان، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض پہ مقدم ہے۔ یعنی کہ وہ ایمان کے بعد اگر کوئی بندہ ایمان کے بعد روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، سارا معاملہ کرے، لیکن تعظیم کے پہلوؤں پہ خالی ہو، تعظیم نہ ہو اس کے پاس، تو اس کا وہ سارا اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں رکھے گا باقی معاملہ۔ بلکہ یہاں تک ایک حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک بندہ وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یا رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان وہاں پہ وہ ساری زندگی دن اس حال میں گزارے کہ وہ روزے میں ہو اور رات اس حال میں گزارے کہ وہ قیام میں ہو، یہاں تک کہ اس کی ساری زندگی گزر جائے، تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھلے نماز پڑھتا تھا، کہاں پڑھتا تھا؟ مقام ابراہیم، وہ جو مقام ہے نازک مقام، وہاں پر نماز پڑھتا رہا، وہیں پہ اس کے دن روزے میں گزرے، راتیں قیام میں گزری اور اس مقام مبارک مقام پہ رہا، اس کے باوجود اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا تھا۔ تو جن کی اہل ہے ان سے بغض رکھنے کا یہ حال ہے، تو جو خود نبی علیہ السلام ہے ان سے رتی برابر بھی بغض رکھے گا، اعتقاد نہیں کرے گا، تعظیم بجا نہیں لائے گا، تو اس کے ایمانوں جو نمازوں کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، یہ ہے اہل سنت کا طریقہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے معاملات کرنے، لیکن ان سب پر جو مقدم چیز ہے ان کی حیثیت اپنی جگہ، کوئی ان کی حیثیت کا انکار نہیں کرے، کوئی ان کو ہلکا نہ جانے، اس کے لحاظ سے کوئی تحقیر اپنے ذہن میں رکھے، یہ نہ ہو کہ تعظیم کی طرف جائے اور باقی معاملات پہ خلل ڈالے، نہیں، ان کی حیثیت اپنی جگہ۔ لیکن جو درمیان والی چیز ہے کہ ایمان کے بعد تعظیم اور اس کے ساتھ ساتھ احکام خداوندی کی وجہ آوری، اس طرح جو چلے گا وہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے فضل پا جائے گا۔ اور جو بندہ یہ درمیان میں سے تعظیم کا پہلو نکال دے اور کہے کہ ایمان کے بعد اب میں چلتا ہوں سیدھا اس طرف، تو وہ وہاں بھٹکتا رہے گا اور بھٹکتے بھٹکتے ہو سکتا ہے دوزخ کا حصہ بن جائے، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، کیونکہ جنت کی خوشبو اللہ نے محبوب کے غلاموں کو عطا کر آگے بڑھتے ہیں کہ تعظیم یہ اب میں نے آپ کو سمجھا دیا، اب آگے بڑھتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر منزل صحابہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کے مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کے آرام فرمایا۔ اب کیا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوں سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے۔ یہ آداب تھے، قدر نبیدہ جانن والے یہ کیفیت سوں کے وچ مدینے، تو زانوں نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی، مولا کائنات نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، حضور نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ۔ جا گیا؟ تو یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے
ٹھیک ہے نا. اب وہ کھلا ہو جانا چاہیے. چاند نکل آیا, سورج روشن ہو گیا, ہمارا عقیدہ واضح ہے. تو کیا کہ مولا علی نے نماز ادا کی پھر ڈوب گیا. اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز, اور وہ بھی صلاۃ وسطی نماز عصر, مولا علی نے حضور کی نیند پہ قربان کر دی. کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور کے صدقے سے ملی ہیں. دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر گئے, اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اس کے سوراخ بند کیے, ایک سوراخ باقی رہ گیا, اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کے آرام فرمایا. اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا. یہ واقعہ پھر ایک کبھی ہم نے عرض کریں گے. اس نے اپنا سر اقدس صدیق اکبر کے پاؤں پہ ملا. انہوں نے اس خیال سے کہ حضور کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا. آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا. جب صدیق اکبر کے آنسو چہرے انور پہ گرے تو چشم مبارک کھلی, عرض کیا, حضور نے لعاب دہن لگایا, فوراً آرام آیا. ٹھیک ہے. ہر سال وہ زہر عود کرتا, 12 برس بعد اسی سے شہادت پائی. تو یہ ہے کہ جو تعظیم رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اس کو رکن ایمان سمجھنا ہے. اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرنا, خالی نہیں کرنا, اس کو ہر لحاظ سے ایمان کا رکن سمجھنا ہے. اب ساتھ ہی ایک ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری دنیوی حیات طیبہ میں تعظیم رکھنا, اور ایک ہے سرکار کا تو وصال ہو گیا, اب کیا کیا جائے. یہاں پہ عقیدہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہاں پہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جہاں بھی ہوں نبی تو ہمارے وہی ہیں, تو ہم ان کے امتی بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں یہ نہیں کہ صرف علماء نے یہ لکھا. آپ کشف المعجوب شریف اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ داتا صاحب نے بھی یہ لکھا کہ صوفی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر حال میں خود کو سرکار کے سامنے ڈالے. صوفی ہوتا ہی وہ ہے. آپ پتہ نہیں کیسی تصور لے کے چل پڑے. فرماتے ہیں حضور کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے, اب بھی اسی طرح فرض ہے. اب بھی تعظیم اسی طرح ہے, جس طرح تب تھی اسی طرح آج بھی اسی طرح ہی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے, اب طریقہ سنیے, یہی اہل سنت کا طریقہ ہے, اور یہی فرق لاتا ہے اوروں کے اور ہمارے درمیان. اب فرق کیا ہے؟ جب حضور کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار با ادب سنیں. دیکھیں نا, میں نے کئی دفعہ یہ تجربہ بھی ہے کہ سرکار کی عظمتیں چھیڑیں تو لوگ اٹھ جاتے ہیں, سرکار کے تذکرے کے لیے تو لوگوں کے چہروں پہ خلل آ جاتا ہے, ان کے چہروں کی رنگت بدل جاتی ہے, ان کا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں سرکار کی عظمتوں کا جو ہی باب شروع ہوگا فوراً چلتے بنیں گے. اب تو فرق سمجھ آنا چاہیے کہ کون اپنا ہے, کون کہاں پہ ہے, کون کس طرح چلتا ہے. یہی تو اہل سنت کے اور دوسروں کے لحاظ سے ایک باریک سا فرق ہے جس کو ہم نے جاننا ہے. ٹھیک ہے. تو نام پاک سنتے ہی دروشی پڑھنا واجب ہے. نام پاک سنتے ہی دروشی پڑھنا واجب ہے. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ کثرت سے سرکار کا ذکر کیا جائے. وہ ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت امام بخاری نے کتاب المفرد میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پاؤنس ہو گیا, تو کسی نے کہا کہ عبداللہ بن عمر اس کا نام لو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً یا محمدہ کا نام لگا. تو جو ہی وہ یا محمدہ کہا, جو پاؤنس ہو گیا تھا وہ ایسے لگا جیسے ابھی ٹھیک ہو گیا. تو یہ محبت جو ہے تو کیا کثرت سے ذکر کرے, درود شریف کی کثرت کرے. کثرت سے سرکار کا ذکر کرنا اوروں کے ہاں شرک ہے, ہمارے ہاں عین ایمان ہے. میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ, اللہ نبی دا بڑا فضل ہے, یہ جو جملے ہیں اللہ نبی دا بڑا فضل ہے, سرکار دی بڑی رحمت ہے, یہ جو جملے ہیں یہ اہل سنت کا طریق ہے. یہ محبت کی نشانی ہے, یہ نہیں کہ شرک ہے, یہ محبت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. کہ درود شریف کی کثرت کرے, نام پاک لکھے, اس کے بعد جب بھی نام شریف لکھیں تو اس کے بعد فوراً صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں. اور بعض لوگ جگہ پر یہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کہ اوپر چھوٹی سی صاد ڈال دی یا صاد لام عین میم یہ لکھ دیا, تو یہ جائز نہیں, بلکہ بعد نے حرام لکھا, یہ نہ کہا جائے. اور سرکار کی محبت کی علامت یہ ہے کہ سرکار کے آل و اصحاب سارے کے سارے ان سے محبت کی جائے. آل سے بھی محبت اور
یہ آل سنت کی نشانی ہے. نہ ہم آل کا بغض رکھنے والے، نہ اصحاب کا بغض رکھنے. آل سے بھی محبت اور اصحاب سے بھی محبت، اور حضور کے دشمنوں سے عداوت کی جائے. یہ یہاں پہ تھوڑا سا سمجھانا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، ایک دشمن وہ ہیں جو کافر ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو کثرت ذکر سرکار سے چڑ آتی ہے. ہم نے خود کو ان سے بھی سنبھالنا ہے. ایسا نہ ہو کہ بھیس بدل کے ہمارے درمیان آ جائیں. وہ خود کے بارے میں چاہیں گے کہ یار تھوڑا سا نرمی رکھی جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چاہیں گے، لیکن ہم نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ان کی اس چاہت کے بدلے ہم اپنا طریقہ نہ چھوڑ دیں. سرکار کی عظمت، سرکار کی رفعت، کثرت ذکر سرکار، اس کو باقی رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ تم جس روش پہ ہو تم غلطی پر ہو. تمہارا جو انداز ہے وہ غلطی والا ہے. انداز وہ ٹھیک ہے جو سرکار کے صحابہ کا تھا، وہ انداز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو دشمنوں سے عداوت رکھنی ہے، ذرا اپنے آپ کو سنبھل کے چلنا ہے. اگرچہ وہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو یا کنبا ہو، جو ایسا نہ کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. قرآن مجید میں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، بھلے ان کے بھائی باپ بیٹے کیوں نہ ہو. میں نے یہاں پہ ایک دفعہ درس دیا اور اس میں نے یہ کہا تو بعض لوگ پریشان ہو گئے کہ جناب ہماری رشتہ داری ہے، ہم وہاں پہ کیا کریں. میں اس وقت بھی میں نے کہا تھا اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ رشتہ داریاں اپنی جگہ، ایمانی جو تعلق ہے اس کی حیثیت رشتہ داریوں پر بڑھ کے ہے. رشتہ داری تو تب تک ہے جب تک سانسیں چل رہی ہیں، اور ایمان کا سلسلہ قیامت کے دن بھی ہوگا. وہاں پہ کیا کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو عذر نہیں دیا جا سکتا. اس واسطے اس بات کا خیال کرنا ہے. ہاں، اخلاق کے لحاظ سے اپنے معاملات کو درست رکھیں، لیکن ایمانیات کے باب میں کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضور کے صحابہ نے حضور کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت ہو؟ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. وہ زبردست بات حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی مکہ شریف سے چلے. مکہ شریف جب پہنچے تو تھے غلام، چلتے چلتے ان کے پاس بڑا مال آ گیا. صہیب رومی جب سرکار ہجرت کر گئے تو پھر یہ بھی ہجرت کرنے لگے. تو ہجرت کرتے ہوئے جب نکلے تو تھوڑا سا دور گئے تھے کہ کفار مکہ نے آن پکڑا. اب ان کا یہ ہاتھ جو انہوں نے سرکار کے دست اقدس میں دیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم میرا مال لے لو، میں دے دوں گا. تم میری جو جملہ جو اموال ہے میں تمہیں دے دوں گا، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس ہاتھ کا جو میں نے سرکار کے ہاتھ میں دیا وہ میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتا. یعنی کہ تمہاری غلامی قبول کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. جب اس طرح کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے آیہ کریمہ نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اے حبیب علیہ السلام، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی جانیں بیچ کے اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ ہے معاملہ. آل سنت اس چیز کا نام ہے کہ سرکار سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر بھی کھانا اور ادھر بھی کھانا، یہ نہیں ہے، بلکہ جس کا کھانا اسی کا گانا، جس کا کھانا اسی کا گانا. کس کا ہم کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اس واسطے سے میرے بھائیوں، آل سنت و جماعت ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایمانیات کے باب میں بھی ڈھیلے پن کا شکار ہو جائے. آگے چلتے ہیں. علامت محبت میں سے یہ بھی ہے کہ سرکار کے لحاظ سے جب بھی کلام کیا جائے تو شانوں والا کلام ہے. یہ بھی ہے شانوں والا کلام، الفاظ کا چناؤ درست ہو. اب اس پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور اقدس میں ایک صحابی تھے حضرت قیس بن اشعث رضی اللہ تعالیٰ. ان کی عمر بڑی تھی، عمر زیادہ تھی. تو حضرت عثمان غنی نے حضرت قیس سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب دیکھیے تو صحیح، جو ہمارے حضور کے صحابہ ہیں ان کو رب نے اپنے حبیب کا کتنا ادب سکھایا، اور وہ اپنے کلام میں کس حد تک محتاط تھے. جب ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں تو یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے سے فوراً انہوں نے نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں. حالانکہ بات تو عمر کے لحاظ سے کی جا رہی تھی، لیکن وہ قیامت تک کے لیے جانتے تھے کہ ہمارا ایک ایک لفظ لکھا جائے گا، اور اس کے لحاظ سے لوگ وہاں سے کلام نکالیں گے اور پھر دلیل پکڑیں گے. انہوں نے کہا، پوچھا گیا انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ میں اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جہاں تک بڑے ہونے کا تعلق ہے تو بڑے سرکار ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ الفاظ کا چناؤ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں تک بڑے ہونے کا تعلق ہے تو بڑے سرکار ہیں، باقی جہاں تک تعلق ہے میرا تو عمر میں کچھ زیادہ ہوں. یہ انداز عمر میں کچھ زیادہ ہوں، بڑے سرکار ہیں. اس واسطے ایسے ہی ایک دوسری روایت میں آتا ہے، یہ سمجھانے کی خاطر حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں. براء بن عازب رضی اللہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ درس دے رہے ہیں اور درس دیتے دیتے یہ آیا کہ قربانی کے جانور 4 ہیں جن کو سرکار نے منع فرمایا. اور جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو اس وقت بعد مقامات ایسے آتے ہیں جس میں سرکار کے جیسا جو انداز ہے وہ آگے رکھا جاتا ہے تقریر کے اعتبار سے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنا مبارک دست اقدس اٹھا کے فرمایا تھا کہ 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی، یعنی کہ ان میں عیب پایا جائے تو ان میں قربانی نہیں ہوتی. حضرت براء بن عازب اس وقت سرکار کے ظاہری دور اقدس کے بعد نئے لوگوں میں بیٹھے، مسلمانوں میں بیٹھے درس دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں سرکار نے فرمایا جن کی قربانی نہیں ہوتی. یوں ہاتھ اٹھایا فوراً نیچے کر لیا. اب اس وقت اس کی وضاحت کرتے ہوئے خود فرمایا کہ میں نے ہاتھ اس لیے نیچے کیا کہ ویسے تو سرکار نے بھی ہاتھ اسی طرح بلند فرمایا تھا، لیکن میں نے فوراً اس لیے نیچے کیا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ جیسے یہ ہاتھ ہے ویسے ہی وہ ہاتھ ہوں گے. یہ ہے ان کا محتاط انداز اور یہ احتیاط ہی اہل سنت و جماعت ہے. سرکار کی شان کے بارے میں احتیاط ہی اہل سنت و جماعت ہے. سمجھا گیا؟ تو شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو کبھی زبان پہ نہ لائیں. وہ بہت بڑے دنیا جہاں میں چھائے ہوئے مبلغ، ان کا میں نے ایک دفعہ کلپ سنا، ایسا ہلکا انداز تھا کہ دوبارہ اس کا میں نے نہیں چاہا کہ اب میں اس کا کوئی لفظ بھی سنوں. اور لوگ بھاگ کے ان کی تقریریں سنتے ہیں.